السلام علیکم، یو آر واچنگ دا سلیم بخاری شو. دس از می فضا ریاض. یوم مزدور کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے 1 مئی کو. آج 1 مئی ہے، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف بھی بولے ہیں اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ مزدور کی جو تنخواہ ہے وہ بہت کم ہے. احساس ہے مجھے مزدور کی عظمت کا، کیونکہ میرے والد محمد شریف خود بھی ایک مزدور سے اور میں نے ان سے سیکھا ہے مزدور کی عظمت کا، اور وہ جو قصے سناتے تھے. اس کے علاوہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی آج بولے ہیں یوم مزدور پر، اور انہوں نے کچھ شکوے بھی کی ہیں وفاق سے کہ تنخواہیں بڑھائی جائیں اور صوبوں کے جو اختیارات ہیں وہ انہیں تو دیے جائیں. اس کے علاوہ جو وزارتیں ختم کرنے کا کیا گیا ہے آئین میں، اس کے بعد ان وزارتوں کو بھی ختم کیا جائے. یہ کچھ بلاول بھٹو کی جانب سے کہا گیا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ مزیدار بات یہ ہے کہ جو صدر مملکت ہیں آصف علی زرداری، انہوں نے جو ہے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے آج ایک اجلاس بلایا تھا، جس میں تمام کور کمیٹی موجود تھی اور جو کچے کا علاقہ تھا، اس کے علاوہ سندھ کے اندر جو چینا جپٹی کا ایک سلسلہ جاری ہو چکا ہے، اس پر بریف انہیں دیا گیا ہے، انہیں بریفنگ دی گئی ہے. بتایا گیا ہے کہ کس حد تک ان پر کنٹرول کر لیا گیا اور کس حد تک مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. آج یہ اجلاس ہوا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس پر بات کریں گے. آن دا سیکنڈ ہاف علی امین گنڈا پور گرجے برسے ہیں. ایک طرف ہے جی KPK کے CM اور دوسری طرف ہے پنجاب کی CM مریم نواز، جو کہ ایک طرف لاہور کے اندر آپ دیکھیں، میں جب آفس آ رہی تھی تو میں نے خود دیکھا ہے کہ 32 جو پوری ہیلتھ ویکل پورا، جہاں پر ECG کی جا سکتی ہے، جہاں پر ایکس ریز کیے جا سکتے ہیں، جہاں پر میٹرنٹی سینٹر بھی ہے، اسی جو ایک ویکل بنائی گئی ہے اسی کے اندر وہ ڈسٹرکٹ میں جا کے، پنجاب کے مختلف ڈسٹرکٹ میں جا کے وہاں پر لوگوں کو صحت کی سہولیات دے گی. جبکہ دوسری جانب علی امین صرف گرج برس رہے ہیں. لاسٹ میں ہم رفع کی بات کریں گے کہ اب آگے کیا اسٹریٹجی ہوگی، غزہ کے اندر کیا صورتحال ہے. لیکن بخاری صاحب، سب سے پہلے یوم مزدور پر کیا جذبات ہیں آپ کے؟ چاہے ہم آج کے دن بھی کام کر رہے ہیں، بٹ سٹل یہ دن تو منسوب ہے نا لیبر ڈے کے حوالے سے کہ مزدوروں کا دن ہے، ان کی حقوق تو انہیں آج تک ملے نہیں. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ مزدوروں کو زبان ملی تھی اس سانحے کے بعد سے جو 1886 میں شکاگو میں وقوع پذیر ہوا تھا، جس میں 7 پولیس والے جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے، 60 زخمی ہوئے تھے. 4 سے 8 سویلین کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. لیکن اس نے بنیاد رکھ دی آئندہ کے لیے کہ مزدوروں کے پاس ایک زبان ہے، ایک اپنا حق مانگنے کا اختیار ہے، اور یہ رواج آج تک چلا آ رہا ہے 1 مئی کے طور پہ، جسے ہم یوم مزدور کہتے ہیں. یہ 1886 1 مئی سے جی. لیکن یہ کہ ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میرے خیال سے 2 شعر سنا دیے جائیں اپنے ناظرین کو، جس سے ان کو اس موضوع کی اہمیت کا بھی پتہ چلے گا اور صورتحال کیا ہے. پہلا ہے کہ جی تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات. یہ بہت ہی یعنی پرووربیل شعر ہے، اور یہ اٹ سیز اٹ آل. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دہاڑی کس کو کہتے ہیں، مہینہ کس کو کہتے ہیں، کسی مزدور سے پوچھو پسینہ کس کو کہتے ہیں. تو یہ سب کچھ باتیں ہم نے اس لیے کی کہ ہم جو بھی ٹوائل کرتا ہے رزق کمانے کے لیے، جو بھی اپنے گھر سے ملازمت کے لیے نکلتا ہے، وہ سب مزدور ہیں جی. ہم سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا نہیں ہوئے ہیں. ہمارے پیچھے لاکھوں ایکڑ کی جائیدادیں نہیں ہیں. ہمارا ریئل اسٹیٹ میں کوئی پلازاز نہیں ہیں، کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں ہیں. So anybody who comes to earn his livelihood is a laborer, is a مزدور. ٹھیک ہو گیا جی؟ بالکل ٹھیک. اور یہ دوسری بات وزیر اعظم نے بھی کہی جی، میں اسی طرف ہی آ رہا تھا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیے 2 ورژن ہیں ہمارے پاس. شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں ایک غریب باپ کی اولاد ہوں، میرے باپ نے بڑی محنت کر کے یہ سب کچھ بنایا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو نواز شریف صاحب جو بات کرتے ہیں اس سے ایسے لگتا ہے جیسے ان کا تعلق کسی رئیس گھرانے سے ہے. لیکن یہ کہ میں چونکہ یعنی شاید ہوں 1960s، بلکہ پرسائسلی 1963 میں میرے والد جو ہیں وہ کوتوالی میں یعنی اس وقت انچارج تھے DSP کوتوالی پوسٹنگ، اور وہاں لنڈے بازار میں یہ ایک دکان، مطلب ہے ایک ان کا ڈیرا تھا جہاں پر یہ لوہا پگھلتا تھا، پگھلاتے تھے. یہ میں میاں شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے واقعی ٹوائل کیا ہے، جنہوں نے واقعی ہی 0 پوائنٹ سے شروع کر کے یہ دنیا پوری اپنی جو ہے وہ انہوں نے بنائی ہے. آج تو خیر ان کا شمار کہاں ہوتا ہے، میرے خیال سے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ ابتدا ان کی بالکل ایسی ہی تھی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ they started from the scratch and the rest is history. ٹھیک ہو گیا جی؟ Fair enough.
اب ذرا ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ مزدور کے ہمارے ہاں حالات ہیں کیا. دیکھیے منیمم ویجز جو ہیں وہ بھی حال ہی میں 32 اور ایک صوبے نے 35 کر دی تھی. 35,000 اور 32,000. جس ملک میں ایک بلب ایک پنکھا چلانے کا بل 12 سے 15,000 آتا ہو، وہ مزدور بل دے گا، کھانا کھلائے گا بچوں کو، ان کی بیماری دیکھے گا، ان کے سکول دیکھے گا، شادی بیاہ دیکھے گا. کوئی ایک آدمی آج تک اس سوال کا جواب نہیں دے سکا کہ وزیر خزانہ جب بجٹ پیش کرتے ہیں تو کاش وہ یہ بتا دیں کہ جو ایک لوور مڈل کلاس آدمی ہے، جو مزدور ہے، اس کے گھر کا بجٹ کیسے بنے گا. بخاری صاحب، اس سے بھی پہلے ایک چیز کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. ابھی تک بہت سے پرائیویٹ اداروں میں 32,000 بھی تنخواہ منیمم نہیں ہے. 25, 30, 28 یہی چل رہی ہے. میرے خیال سے آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے یہ ایک بہت سیریس کرائسس ہے. میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو 12,000, 18,000, 20,000 پہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں. اور یہ تو وہ ہیں جو سیلریڈ کلاس ہے. آپ اس مزدور کے بارے میں سوچیں جو صبح کدال لے کے اور اپنا وہ جس کو کیا کہتے ہیں اپنا ساز و سامان لے کے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے اور کئی دن چوکوں میں سڑکوں کے کنارے بیٹھا رہتا ہے. کبھی اس کو مل جاتی ہے، کبھی نہیں ملتی ہے. اگر وہ 15 دن نہ کچھ کمائے تو آپ ذرا سوچئے کہ اس کی زندگی کیسے بسر ہو رہی ہوگی، اس کے گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوگی. یہ وہ ایک دردناک قصہ ہے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اپنی بدترین صورت میں موجود ہے. اچھا، اس کو سمرائز میں اگر کروں، بلاول بھٹو جو کہ بے نظیر کے گھر ان کی پیدائش ہوئی ہے اور ایک رئیس خاندان میں، اس کے بعد شہباز شریف یا نواز شریف، یہ سب لوگ کیا یہ سمجھ پائیں گے فاقے کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے ان کو جو کریڈٹ ڈیو ہے وہ دینا چاہیے. مثال کے طور پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یقینی طور پہ جہاں عوام کو آواز دی وہاں انہوں نے مزدور کا بھی، یعنی مزدور کو بھی اس دور میں زبان ملی، مزدور بھی تھوڑا سا روٹی کپڑا مکان اسٹرینتھن ہوا، ایمپاورڈ ہوا. لیکن کسی بھی رجیم نے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی تھی، چاہے ملٹری ڈکٹیٹرز کی تھی، چاہے سویلینز کی تھی، رجیم آفٹر رجیم 3 دفعہ حکومتیں بنائی، 2 دفعہ حکومتیں بنائی، لیکن مزدور کا معاملہ کسی نے اس شدت سے نہ اٹھایا نہ اس کو حل کیا. آج بھی یہ ضرب المثل اپنی جگہ موجود ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیں. لیکن مزدوری مینز واٹ؟ کیا آپ اتنی مزدوری اس کو دے رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکے؟ یہ وہ دردناک داستان ہے جس کے اوپر جتنے بھی ہم بات کریں پروگرام آفٹر پروگرام کیے جا سکتے ہیں. لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں خاص طور سے اور پاکستان میں مزدور ایک بڑا سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے. اس کی ان کی تعداد کم نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو ووٹ دے کے آپ کو ایوان اقتدار تک پہنچاتے ہیں. یہ وہی ہیں جن کے ووٹ سے آپ پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں. لیکن آپ جو ہی ان ایوانوں میں داخل ہوتے ہیں پھر آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا کہ آپ کے ووٹر کا کیا حال ہے. میں رجیم آفٹر رجیم انالیسز کر سکتا ہوں کہ کسی نے بھی کبھی مزدور کا نہیں سوچا ہے. ابھی آج جو آصف علی زرداری نے امن و امان پر اجلاس بلایا ہے اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سندھ کو 2 چیلنجز جو ہیں درپیش ہیں. ایک، کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں نے اپنی ریاست ودن ریاست بنا رکھی ہے. سوری، ایک پوری سٹیٹ وہ چلا رہے ہیں. اسی طریقے سے کراچی، وہاں پر جو سٹریٹ کرائم ہے اس نے سب کا تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. آئی جی کے بعد آئی جی آپ بدلتے جا رہے ہیں. ایک فیز آیا تھا، مجھے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی رینجر جی کے سپرد ہے وہ سارا شہر، لیکن رینجر نے ایک وقت میں یہاں کنٹرول نہ صرف سنبھالا تھا بلکہ کنٹرول کر کے دکھایا تھا. اگر آپ کو میں یاد دلاؤں، عاصم سلیم باجوہ کا ٹائم تھا نا وہ. جی وہ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب سورج ڈوب رہا تھا بانی متحدہ قومی موومنٹ کا، اس وقت بھی شہر کی حالت بہت بری تھی. اس کے بعد رینجرز نے اس کو بہت حد تک کنٹرول کیا تھا. سٹریٹ کرائم بھی، ٹیررزم کے واقعات جو ہوتے تھے، جو بوری بند لاشیں آتی تھی، آپ کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے نا وہ سب کچھ، اس کو انہوں نے بہت سنبھالا دیا تھا. آج بھی یہ دونوں چیلنجز بہت سیریس ہیں. یہ جو کچے کا علاقہ ہے اس کا ایک حصہ پنجاب سے لگتا ہے اور بڑا حصہ جو ہے وہ سندھ کے ساتھ لگتا ہے. کچھ ایک چھوٹی سی پٹی جو ہے وہ بلوچستان کے ساتھ بھی، کشمور کے پاس چاچڑا کے مقام پہ جو سوئی کی طرف سڑک جاتی ہے وہاں وہ بھی لگتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ریاست کے لیے. دیکھیے جو ڈاکو ہیں وہ سرفیس پہ یعنی سڑکوں کے اوپر تو نہیں گھوم سکتے، وہ چہل قدمی تو نہیں کر سکتے. وہ ظاہر ہے ایک خاص علاقے میں اپنے ہائیڈ آؤٹس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. میرے خیال سے
तमाम लॉ इन्फोर्सर्स जितने भी हैं, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो रेंजर है, चाहे वो एफसी है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो एलीट है, इन सबको मुश्तरका ऑपरेशन करके वंस एंड फॉर ऑल इनको कला कमा करना पहले चाहिए। भी तो क्लियर करवाया था ना ये जी, सारा। ये मैं अर्ज करूं आपसे पहले भी ये करवाया था, उसके जो काम नहीं हुआ है उसकी तरफ हम इशारा कर देते हैं। ये डाकू पनप नहीं सकते हैं अगर इन्हें मुकामी सरदारों की और वडेरों की हमायत हासिल ना हो। सरपरस्ती मैं कहूं अगर तो गलत नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से उन पर भी हाथ डालना पड़ेगा आपको, जिन्होंने इन्हें पाला हुआ है। ये पाल के जिस तरीके से लोगों को अगवा कर रहे हैं, जिस तरीके से कत्लेआम कर रहे हैं, जिस तरीके से तावान जो है वो यरगमाल बना के ले रहे हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंडिपेंडेंट रियासत जो है वो अफोर्ड कर सकती है या उसको अफोर्ड करना चाहिए। अमन अमान की सूरत हाल कैसे? उज़ैर बलोच वाला है ना, दहशत की अलामत माना जाता था, एक एक करके बरी हो गया। यही तो हमारा सबसे बड़ा डिलेमा है कि हम ना तो बड़ों को हाथ डालते हैं जो घुर गए हैं, बड़ी मछलियों से मेरी मुराद है, ना हम उन क्रिमिनल्स को करार वाकई सजा देते हैं क्योंकि वो बरी होने के बाद फिर उससे बड़ा जुर्म करते हैं। ये एक जिसको कहे कुदरती प्रोसेस है कि अगर आप उसको ताज़ीर नहीं करेंगे, अगर आप उसको सज़ा नहीं देंगे, वो इनकरेज होगा। और मैंने तो यहाँ तक सुना कि लोग ये कहते हैं कि जेल जब लोग जाते हैं तो अंदर से बड़े क्रिमिनल होकर निकलते हैं। ये हमारे जेलों के ऊपर भी किसी दिन कोई प्रोग्राम करेंगे हम। ये हमारे जेलों की हालत है। लॉ एंड ऑर्डर सिंध का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। मोहसिन नकवी साहब से हमें तवक्कुआत हैं क्योंकि हमने देखा उनकी जो परफॉर्मेंस थी पंजाब में वो अभी भी मॉडल है, उसके ऊपर भी बात करेंगे अगले सेगमेंट में हम। तो वो शायद इस हवाले से कुछ ना कुछ कर गुजरेंगे, इसलिए कि वो जो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर उसको वो निभाते हैं। बात हम करेंगे जी अली अमीन गंडापुर। वो हैं तो केपीके के वजीर आला, लेकिन वो बार बार फरमाइश ये कर रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ूंगा। तो 9 मई आने वाला है, शायद फिर कोई इस किस्म का बुखारी साहब नजर आ रहा है, या उसकी बरसी मनाने आ रहे हैं, या फिर उसी किस्म का कोई ड्रामा करने आ रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? आप भी ना बड़ी शाय हैं, बड़े तरीके से उकसाती और मतलब है। मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। एनीवे, आपने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा, इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम उनकी ये इस्लामाबाद यात्रा की जो ख्वाहिश है इसके ऊपर बात करें, उन्होंने मौलाना फजल रहमान के बारे में भी आज गुफ्तगू की है, फरमाई है जी। उन्होंने ये कहा जी कि वो सब कुछ भूल गए, वो जो पहले कहते थे उनके बारे में, जो नाम रखते थे वो उनके महात्मा खान साहब जो हैं, जिन नामों से उनको याद करते थे वो तो अब वो भूल गए हैं। और मौलाना ख़ुद भी जो उन्हें यहूदी एजेंट कहते थे वो भी ज़रा थोड़ी सी ज़बान पर अपने कंट्रोल है उनको। लेकिन ये कि जो बात अब कहनी है वो ये कि कल आप क्या कहते थे वो भी लोगों को याद है, आज अब क्या कह रहे हैं ये भी लोगों को याद है। वो ख्वाजा आसफ की बात मुझे बार बार याद आ जाती है यार, कुछ शर्म होती है यार, कुछ हया होती है। अब आ जाए जनाब, आपने जिस बात की तरफ इशारा किया है जी, ये गंडापुर साहब जो इस्लामाबाद पे कब्जे की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने जुमला जो है उनका वो ये है कि इमरान खान साहब जिस दिन कहेंगे अगले दिन केपीके से निकल के इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। क्या बात है। पहली बात तो यह है कि गंडापुर साहब, ये इस्लामाबाद जो है ना, ये एक एटॉमिक पावर का कैपिटल है। ये आपकी आबाई ज़मीन का कता नहीं है, कोई 4-5 एकड़ ज़मीन जिस पे आप कब्जा करने आ रहे हैं। आपने मरवा दिया पहले भी लोगों को, जब आप पहली दफ़ा आए थे इस्लामाबाद पर कब्जा करने के लिए। याद है जब महात्मा खान ने कहा था कि मैं जेड जोन क्रॉस करूंगा और डी चौक में जाके जलसा करूंगा, आप आए, आपने आके शहर के दरख्तों को आग लगा दी, आपने क्या नहीं किया। लेकिन उसके बाद जब हुकूमत की तरफ से रिएक्शन आया तो आप बच्चों, जवान बच्चियों को उनके रहमो करम पर छोड़ के खुद भाग गए। आपको याद होना चाहिए, तारीख हमें भूलनी नहीं चाहिए। तो अगर तो आप उसी किस्म का दोबारा करना चाहते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अब वहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट मौजूद है, और उन सबको आप कहाँ तक जा सकते हैं इसका इदराक है। लिहाजा इंतजामात भी उसी के हिसाब से होंगे। पहले तो वो पकड़े गए थे ना लाइलमी में कि पता नहीं आएंगे भी कि नहीं, आपको याद होगा ना अच्छी तरह से। एनीवे, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपने कोई सबक तारीख से नहीं सीखा, ना आप सीखने के लिए तैयार हैं। आपने 9 मई भी तो इसी शौक में किया था ना। आप मुझे ये बताइए, क्या कोई पाकिस्तानी, कोई जी शऊर पाकिस्तानी ये सोच सकता है कि अपने एयर बेस के ऊपर पेट्रोल बम लेके घुस जाया जाए? क्या आप समझते हैं कि किसी एक मुहज्जम मुआशरे का पढ़ा लिखा आदमी
کور کمانڈر کے گھر میں گھس کے اس کی پینٹوں اور وردی کے اندر لاٹھیاں لے کے اونچا دکھائے گا؟ یہ کس کے سبق تھے؟ کون تھا یہ سبق پڑھانے والا ان جوان لوگوں اور جوان بچیوں اور بچوں کو جو آج جیلوں میں پڑے ہیں، جو آج مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، ملٹری ٹرائل ان کا ہو رہا ہے؟ ان کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ کہیں اگر مجھے کہ ہم ان بچیوں کو رہا کرانے کے لیے آ رہے ہیں تو میں چپ کر جاؤں گا کہ ہاں ٹھیک ہے، بنتا ہے بھائی، ان کے بچے بقول ان کے کسی جرم کے بغیر جو ہے اندر آپ آ رہے ہیں قبضہ کریں گے. کون کرنے دے گا آپ کو قبضہ؟ یار کیا یہاں فوج نہیں ہے، یا ایف سی نہیں ہے، یا پولیس نہیں ہے، یا رینجرز نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اتنا آسان ہے کہ وہ ایک بندے نے جیل سے کہا قبضہ اور اگلے گھنٹے میں قبضہ ہو گیا؟ یار بھول جاؤ اس کو یار، خدا کے لیے کوئی کام کی طرف سوچیں، نہ کریں اس قوم کو برباد اور نہ کریں اپنی پارٹی کو برباد. آپ کی گفتگو کا ایک ایک لفظ مانیٹر ہو رہا ہے. آپ ابھی آسمان سے نہیں اترے ہیں. آپ کے جرائم آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، آپ کے اوپر مقدمات ہیں. تو اس لیے میں اس سے زیادہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرا کام نہیں ہے، لیکن یہ میرا کام نہیں ہے، لیکن میں مشورہ دینے کا حق رکھتا ہوں کہ گنڈا پور صاحب تھوڑا سا توجہ دیں پرفارمنس کی طرف. آپ جس صوبے کے آپ اس وقت چیف منسٹر ہیں، وہاں پر تیسری حکومت ہے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی. آپ نے کیا کیا ہے پچھلی 2 حکومتوں میں؟ کارکردگی آپ کے سامنے ہے. ایک پروجیکٹ آپ نے بی آر ٹی کا بنایا تھا، وہ کتنا بڑا سکینڈل ہے اور کتنی بڑی کرپشن اس میں ہوئی ہے، جسے اے ڈی بی نے کہا، جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، کہ یہ ریکارڈ کرپشن ہے 7 ارب روپے کی. یہ ہے آپ کی کارکردگی ٹوٹل. اور مقابلہ آپ کرنے چلے ہیں پنجاب میں. پنجاب کو آپ کسی بھی اینگل سے دیکھیں، اگر آپ یہاں کی ڈیولپمنٹ کے ویزیبل پروجیکٹس دیکھیں تو آپ کو وہ پرفارمنس دکھائی دیتی ہے. انہیں بھی دکھائی دیتی ہے آئینے کی طرح، بجائے اس کے کہ یہ اس کے اوپر جائیں. وہ چلے ہیں مقابلہ کرنے، بالکل ٹھیک ہے، مقابلہ کرنا چاہیے. ایک ہیلدی معاشرے میں، ایک پولیٹیکل معاشرے میں کمپٹیشن اور کمپیٹیٹر کا کانسیپٹ بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، لیکن پازیٹیو باتوں پہ. آپ یہ دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ آپ وہاں پر عوام الناس کی بہبود کے لیے پروجیکٹ لگائیں، آپ عوام کی زندگی کو تھوڑا سا آسان بنانے کی کوشش کریں. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیے یہاں کیا ہو رہا ہے. اب آپ کا کمپٹیشن ہے جناب کس سے؟ مریم نواز. وہ نا تجربہ کار ہیں، مگر ان کے پیچھے ایک پہاڑ سا باپ بیٹھا ہوا ہے جو 2-3 دفعہ چیف منسٹر رہ چکا ہے، 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے، اور پنجاب کو جانتا ہے، پنجاب کی سائیکی کو جانتا ہے. وہ ان کی یقینی طور پہ مدد کر رہا ہے، ساتھ ساتھ ہے، وہ ہم قدم ہے ان کے ساتھ. وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بنا رہی ہیں موبائل یونٹس ہیلتھ کے 32، ایک آدھا نہیں 32، جس میں ہر قسم کی فیسلٹی ہوگی، ہر قسم کی مشینیں ہوں گی جو موقع پر پہنچ کے لوگوں کو جان بچائیں گے، ان کی جانیں بچائیں گے. آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی پروجیکٹ ہیں جس کے بارے میں گنڈا پور صاحب نے اور ان کی پارٹی نے یہ تنقید کی کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ تو فوٹو سیشنز ہیں. بھائی اس کی وجہ یہ ہے، جو آپ کو فوٹو سیشن نظر آ رہے ہیں، محسن نقوی نامی ایک شخص نے بحیثیت نگران چیف منسٹر جو ماڈل چھوڑا ہے، آپ اس کو آگے لے کے جائیں گے تو آپ کا نام ہوگا، ادروائز نہیں. ہاں بالکل، ادروائز تو ماڈل ایک بن گیا نا. سیاست بچانی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بجائے اس نیگیٹیوٹی کی بجائے پازیٹیوٹی کو پرسو کریں. آپ اپنے صوبے کے عوام کے لیے بہتری کی گنجائش پیدا کریں. آپ کو حق ہے کہ آپ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے اس کے لیے احتجاج کریں جی، لیکن احتجاج کا مطلب کیپٹل پر قبضہ نہیں ہے، دشمن کیا کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ چاروں صوبوں کے آپ کیپٹل سٹیز کو دیکھ لیں. کراچی کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے نا، وہاں پر بھی 3 ٹینیور سے پیپلز پارٹی ہے. کے پی کے میں بھی دیکھیں 3 ٹینیور سے پی ٹی آئی ہے. اور پنجاب کے اندر دیکھ لیں، پنجاب کے اندر پچھلے ٹینیور میں پی ٹی آئی تھی اور اس سے پہلے کا کام دیکھ لیں آپ کا. پھر بھی پنجاب کے اندر سہولیات، لاہور جو کیپٹل ہے پنجاب کا، دیکھیے بالکل آپ نے ٹھیک کہا، سڑکیں صاف ہیں، پانی کا مسئلہ نہیں ہے، نکاسی آپ کا مسئلہ نہیں ہے. کسی بھی طریقے سے موازنہ کر لیں ان تینوں صوبوں کا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر پرفارمنس بری ہے، کہاں پر ذرا بہتر ہے، کہاں پر بہت بہتر ہے. آپ نے ووٹ لینے ہیں نا، تو ووٹ ایٹ دی اینڈ ایونچولی پرفارمنس پر ہے. ایبسولوٹلی. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایئر ایمبولینس لائیں گے، آ گئی ایئر ایمبولینس. کینسر اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل، روٹی جو ہے وہ ہم 16 روپے کی کریں گے، نان 20 روپے کا کریں گے. انہوں نے کر دیا. وہ تو شومی قسمت کے یہاں لاہور ہائی کورٹ صاحب جو ہیں پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی ڈھنگ کا کام ہونے نہیں دیں گے، انہوں نے اس کے اوپر سٹے دے دیا ہے. چلیے جناب، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گنڈا پور صاحب،
عوام کو تشدد پر مت اکسائیں، آپ ان کی بہتری کے لیے کام بھی کریں اور ان میں پازیٹیوٹی لائیں۔ اچھا ایک بات جو سٹارٹ میں آپ نے بات کی تھی کہ انہوں نے آج بیان دیا ہے مولانا فضل الرحمان پر، اب کین یو امیجن دیٹ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو جاتا ہے؟ آپ کی نظر میں کیا ہوتا نظر آ رہا ہے، اور یہ حکومت کے لیے کتنا مشکل ہوگا اگر ہو گیا تو؟ دیکھیے میں تو ماضی کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں، میں تو تجربے سے سیکھتا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں نا ہسٹری کا۔ پہلے جن کے ساتھ اتحاد ہوا تھا ان کا، جو حکومت بنی تھی ان کی، ایک ایک کر کے سارے چھوڑ گئے تھے کہ نہیں؟ پہلے ایم کیو ایم بھاگی، پھر مینگل صاحب بھاگ گئے، مینگل صاحب بیٹھ گئے تھے، یہ یاد ہے نا آپ کو، اس لیے کہ ان کی کسی کے ساتھ بنتی نہیں ہے۔ ابھی بھی خان صاحب چونکہ ابھی مجبور ہیں، جیل میں ہیں، فرض کیجئے وہ بقول اسد کیسر صاحب کے 5 مئی کو باہر آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد کسی نے، وہ جو کہتے ہیں نا ماں نے بچہ نہیں پہچاننا، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو پہچاننا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی پھر اپنی سیاست ہوگی اور اپنے اس کے رنگ ہوں گے۔ کیا وہ حق اور سچ کے راستے پر ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، دیکھیے گزارش یہ ہے، وہ اس وقت تو حق کے راستے پر ہیں، میں نے ماضی کی باتیں تو سنا دی ہیں آپ کو، کچھ شیئر کر لی ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ۔ آنے والے وقت میں میں یاد دہانی کراؤں گا کہ دیکھیے میں یہ کہتا تھا کہ نہیں، کہ کین یو امیجن کہ اگر یہ مولانا فضل الرحمان کو منا لیتی ہے حکومت اور واپس چلے جاتے ہیں وہ حکومت کے ساتھ؟ دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ان کی پارٹی کے لوگ بھی اور ان کے کرٹکس جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے وہاں کے کچھ مطالبات ہیں، ہاں جی، وہ مطالبات اگر پورے ہو جائیں گے، ہے کیا؟ تو دیکھیں میں ماضی کا حوالہ ہی دے سکتا ہوں آپ کو۔ پہلے ان کی بہت چوائس پوزیشن تھی چیئرمین کشمیر کمیٹی، ہاں جی، یہ ایک بہت بڑا پیرافینیلیا ہے، اس کے اندر فنڈنگ بھی بہت ہے، اس میں باہر کے ٹریول بھی بہت ہے، اور اس میں آپ کے پاس لوگ بھی بہت ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو گورنرشپ چاہیے، یہ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کے پی کے کی۔ تیسرا یہ کہ آپ کو 5 وفاقی وزارتیں چاہیے، 5 وزارتیں چاہیے ہیں، اور ایک گورنرشپ چاہیے آپ کو، اور کشمیر کمیٹی چاہیے، جے یو آئی فے، اور یہ بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ایم کیو ایم کی کیسے ناک سے لکیریں نکالی تھی نا، ایم کیو ایم بھی تو 5 وزارتیں مانگ رہی تھی۔ کریکٹ۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ حکومت وقت کی کٹی میں دینے کے لیے کیا ہے اسی میں سے دیں گے نا، آپ باہر سے اٹھا کے تو کچھ نہیں لا سکتے۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ چونکہ آلریڈی ہی ایک طرح سے مخلوط حکومت ہے، اس میں ایم کیو ایم شامل ہے، اس میں پیپلز پارٹی ابھی تو آئینی عہدوں تک شامل ہے، لیکن یہ کہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو اس لیے ایک مخلوط حکومت کا ایک ایسا ایجنڈا ہونا چاہیے جس میں تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کے بھی چلا جائے اور عوام کے لیے کوئی کام کریں۔ خدا کے واسطے آپ کو وہاں پر اپنے ٹھیے بنانے کے لیے، اپنی جگیریں بڑی کرنے کے لیے نہیں بھیجا جاتا، آپ کو وہاں بھیجا جاتا ہے عوام الناس کا فائدہ کرنے کے لیے، ان کے حق میں، ان کے لیے اچھے کام کرنے کے لیے۔ یہی وہ بات ہے جو سب کو بھول جاتی ہے۔ تو اب کیا اس کے بارے میں 5 وزارتیں ایسے، دس از ناٹ فیئر۔ آئی مین اگر تو وہ آن دا ٹیبل اگر وہ 5 وزارتیں مانگ رہے ہیں، کس کو ملیں گے؟ جے یو آئی فے میں کون ہے اس قابل جو کہ پوری وزارتیں چلا سکے؟ میں عرض کروں آپ سے، ان کے بیٹے رہے ہیں نا وزیر، اگر آپ کو یاد ہو تو وزارتیں تو کم پڑ جاتی ہیں، لوگ زیادہ ہوتے ہیں مانگنے والے، اور یہاں بھی ایسی ہی صورتحال ہے۔ لیکن ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان کے کولیشن حکومت کا حصہ بننے کا، ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک کا کر لیں، اتحاد کر لیں، لیکن پھر قائم رہیں اس کے اوپر، ڈیلیور کریں۔ سب سے بڑی بات ہے ڈیلیور کریں۔ اس وقت جو صورتحال ہے ڈیلیور کرنا، جیسے ابھی پیپلز پارٹی کی جانب سے بلایا گیا ہے صدر مملکت کی جانب سے اجلاس کہ ڈیلیور کرنا ہے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کرنا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن امریکہ میں بہت زیادہ خراب ہے اور پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے فلسطینیوں کے حق میں۔ کچھ بات کرتے ہیں ہم اسرائیل کی صورتحال میں، اور وہاں پر جو ظلم و ستم فلسطین میں ڈھائے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے، اس کے بعد پوری دنیا میں احتجاج کیا جا رہا ہے، اور اسپیشلی سب سے زیادہ نان مسلم کنٹریز میں، اور امریکہ سر فہرست ہے۔ بخاری صاحب ویسے یہ کیا لاجک ہوئی کہ ایک طرف امریکن گورنمنٹ ان کی فنڈنگ کر رہی ہے اور باقی جو سمبلز ہیں یونیورسٹی کے، ان کے ہسٹوریکل، ان کے کلچر کے، جہاں پر ہزاروں لاکھوں طلبہ پڑھتے ہیں، وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ٹیچرز پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ یہ صورتحال ہے۔ دیکھیے صورتحال اتنی گمبھیر ہو گئی ہے کہ امریکن لیڈرشپ کو، امریکن امبیسڈرز کو، امریکن اور یورپی امبیسڈرز کو آلموسٹ جوتیاں کھانے کی نوبت آگئی ہوئی ہے ان جامعات میں ان کی۔ جی کم از کم 200-250 جامعات میں جو احتجاج چل رہا ہے پچھلے ایک ہفتے سے، اس نے مت مار دی ہوئی ہے امریکن لیڈرشپ کی بھی، امریکن انتظامیہ کی بھی، اور یورپین لیڈرشپ کی بھی۔ سب کو اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مغربی کنارے پر رام اللہ کے اندر ایک یونیورسٹی میں جرمن امبیسڈر جاتا ہے،
جو اس کی گت بنتی ہے وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ وہ فنکشن چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے, وہ اپنا دورہ مختصر کر کے واپس چلا جاتا واپس چلا جائے, اسپیچ بھی مختصر کر دیتے ہیں. ہے. اسی طریقے سے جو باقی کولمبیا یونیورسٹی ہے, امریکہ کی دوسری یونیورسٹیز ایریزونا ہے, باقی یونیورسٹی, ورجینیا یونیورسٹی, ورجینیا یونیورسٹی ہے جو فرانس کی یونیورسٹی ہے, وہاں بھی آپ دیکھیں کیا ہوا ہے. تو ان کا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے, لیکن ڈھٹائی جو ہے اس کا لیول بھی بہت ہائی ہے. جو محبت ان کے دل میں تڑپتی ہے اسرائیل کے ظلم و ستم کے لیے میں کہوں گا, جی اس کی وجہ سے خاموشی دھارے ہوئے ہیں. یہ خاموشی ان کو توڑنی پڑے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ, ٹھیک ہے شہادتوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے, لیکن میں ساتھ ساتھ یہ آپ کو بتاؤں کہ ان کے دن بھی گنے جا رہے ہیں. نتن یاہو صاحب اس وقت تو اپنے ظلم کے نشے میں سرشار, امریکنوں کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے, جو اس کو کہہ رہے ہیں, منع کر رہے ہیں کہ آپ رفح پہ حملہ مت کیجئے گا. جی, اور جو سیکرٹری جنرل ہیں یونائٹڈ نیشن کے, انہوں نے تو باقاعدہ وارن کیا کہ باز رہو یہ کرنے سے. لیکن ہمارے مسلمان ملکوں کو غیرت آنے کا بھی امکان جلدی نہیں ہے. نہیں, مولانا فضل الرحمان تو آج بولے ہیں, مولانا فضل الرحمان از ناٹ اے گورنمنٹ, از ناٹ اے گورنمنٹ, یس. تو ان کو کب شرم آئے گی, ان کو کب شرم آئے گی, ہم اس کے لیے انتظار کریں گے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آوازیں اب ہمارے ملکوں سے بھی شدت کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہیں. اب دیکھیں نا ملیشیا نے جس طریقے سے جماعت اسلامی کے نئے امیر جو ہیں, حافظ نعیم الرحمان صاحب, جس شدت سے وہ اس مسئلے کو لے کے چل رہے ہیں, یقینی طور پہ وہ پبلک اوپینین کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یقیناً کارگر ثابت ہوگی ایک دن. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ ان تمام تر مجبوریوں اور ظلم و ستم کے بعد جو خوراک جا رہی تھی رفح ان پناہ گزینوں کے لیے جو غزہ چھوڑ کے وہاں پہنچے ہیں, اس کے اوپر بھی اسرائیلی شدت پسندوں نے حملہ کر کے ہزاروں ٹن خوراک جو ہے وہ ضائع کر دی ہے. جی ایسے ہی ہوا, بالکل ہوا ہے. پھر دیکھیں جناب کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے ہم تو پرعزم ہیں, بلنکن کا اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن نیتن یاہو صاحب کو ایسے ہے جیسے سانپ سوکھ گیا ہے. ان کا یہ رویہ جو ہے اسرائیلی قوم کو کہاں لے کے جائے گا, کس طرح سے اسرائیلی قوم جو ہے جانوروں کے حقوق پر بات کرنے والے اب فلسطینیوں کے لیے چلے جو امداد ان تک پہنچ رہی ہے, آپ جنگ تو کر رہے ہیں نا, میں ذرا تھوڑی سی رف لینگویج اگر استعمال کروں تو یہ جو ہیومن رائٹس کے مامے بنتے ہیں, جی یہ جو جمہوریت کے راگ لاپتے ہیں, کہاں ہیں یہ اب اس وقت, کہاں ہیں یہ, کہاں منہ چھپا کے چھپے ہوئے ہیں بے حیاؤں کی طرح سے. ان کو چاہیے کہ اس بہتے ہوئے خون کے آگے بند باندھیں, یس, ورنہ خون تو پھر ان کا بھی بہے گا. یہ یاد رکھیے, یہ حوثیوں نے دے دی ہے نا دھمکی کہ اگر ایران نے جنگ شروع کی تو ہم اس کا فزیکلی پوری قوت کے ساتھ دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطرناک صورتحال جو ہے, یا جس کو کہیے کہ خطرے کا جو گراف ہے وہ بہت اونچا جا رہا ہے. کس وقت کیا ہو جائے گا, کہاں کون سا بڑا سانحہ ہو جائے گا, یو نیور نو. بالکل ٹھیک ہو گیا. بخاری صاحب, لاسٹلی ون لائنر اگر آپ سے میں اس پوری سچویشن کو سمرائز کرنا چاہوں, جو ویسٹ میں احتجاج ہو رہے ہیں, کیا یہ اپنی گورنمنٹ کو پریشرائز کر سکیں؟ ایبسلیوٹلی, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں, اس لیے کہ یورپ اور امریکہ کی حکومتیں جو ہیں وہ پبلک اوپینین پر چلتی ہیں. وہاں جمہوریت اس لیے مضبوط ہے کہ لوگوں کی رائے کا احترام ہے. کب تک آنکھیں بند کریں گے, کب تک یہ اس کو ہیڈ نہیں کریں گے. میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ یہ بات اس سے بڑھ کے, ابھی تو یہ جامعات تک پہنچی ہے نا, سڑکوں سے جامعات تک, سڑکوں سے جامعات پر آئی, وہاں سے کہاں جائے گی اس کا کوئی علم نہیں ہے. میرے خیال سے یورپ کو, امریکہ کو اور اسرائیل کے باقی حواریوں کو, وہ چاہے جس بھی خطے میں بستے ہوں, میں وارننگ دے رہا ہوں ان کو کہ آپ تیار ہو جائیں, باری آپ کی بھی آنی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ بخاری صاحب. اور آگے امریکہ میں جیسا پروٹیسٹ ہو رہا ہے, الیکشنز آنے والے ہیں, تو یہ الیکشن کیمپین کا حصہ ہوگا کہ یو ہیو ٹو اسٹاپ دا وار جو کہ اسرائیل لڑ رہا ہے, آپ نے اس کا ساتھ دینا یا نہیں. ہم ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے, کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.